بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. حمد و صلاۃ کے بعد آج اس کتاب کا جو باب زیر بحث آنے والا ہے، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. بڑا اہم باب ہے اور جو پچھلا درس گزرا ہے اس سے کسی حد تک ملتا جلتا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں. ملتا جلتا اس حیثیت سے ہے کہ پچھلے درس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ ریا کا مسئلہ تھا، اور ریا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے مگر اس کی نیت میں اللہ رب العالمین سے اجر حاصل کرنا نہ ہو، ثواب حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ لوگوں کو اپنا عمل دکھا کر شہرت بٹورنا ہو. جبکہ آج کا یہ درس جو ہے وہ بندہ کوئی نیک عمل کرے، اللہ کی بندگی والا عمل کرے، لیکن اس بندگی کے پیچھے اس کی نیت اور اس کا ارادہ دنیا طلبی ہو، ریا بھی نہیں، دنیا حاصل کرنے کی خواہش ہو، تو انجام میں ریا اور یہ دنیا طلبی کی خواہش دونوں کا ایک انجام ہے. اور وہ انجام یہ ہے کہ وہ عمل جس کے اندر ریا داخل ہو وہ باطل، اور جس عمل کے اندر دنیا طلبی کی نیت داخل ہو جائے وہ عمل بھی باطل، اور دونوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. دونوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. ان دونوں چیزوں کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا بندہ شرک اصغر کا مرتکب ہوگا، ریاکاری کرنے والا بھی، اور نیک عمل کر کے دنیا کی دولت، دنیا کا مال حاصل کرنے والے بندے کا بھی انجام وہی ہے جو ریاکاری کرنے والے کا انجام ہے، کہ اس کا یہ عمل بھی باطل اور اس کا کوئی بھی اجر آخرت کے اندر اسے ملنے والا نہیں ہے. یہ دونوں باب بڑے اہم اور ہم مسلمانوں کے لیے
خطرناک مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور ہم بحیثیت انسان بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی بندہ شیطان کے چنگل سے، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو۔ کوئی بھی نیک بندہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا نیک ہوں، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ مجھے شیطان بہکا نہیں سکتا، فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ کتنے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ نیک سے نیک آدمی، متقی سے متقی آدمی بھی کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ طور پر، شعوری اور غیر شعوری طور پر شیطان کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور انجام کار دنیا کے اندر بھی خائب و خاسر اور آخرت کے اندر بھی خائب و خاسر۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، سید ولد آدم، اس کائنات کے اندر انسان نامی مخلوق کتنی بڑی تعداد ہے، اس پوری تعداد کے، پوری بشریت کے سردار ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، ولیوں کے امام، متقیوں کے امام، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پائے سے بات میں لغزش نہ آ جائے، دل پلٹ نہ جائے۔ اس لیے مقلب القلوب سے دل کے ثابت رہنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مانگا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے اللہ رب العالمین نے اس کی آزمائش کے لیے ایک شیطان، ایک قرین مقرر کر رکھا ہے جو اس کو ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، بھلائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شیطان قرین موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرمائی اور یہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ تو پھر باقی لوگوں کے لیے آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بطور خاص اس فتنے کے دور میں حدیث میں بات آئی ہے کہ بندہ شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ دل پلٹنے کی دیر نہیں، کب پلٹتا ہے انسان کو اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ ہم آج اپنے اس مسلم معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ دونوں باب ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بڑی ہی نصیحت کی بات کے حامل ہیں۔ ریاکاری یعنی کتنے بندے ہیں اللہ کی راہ کے نام پر کتنے پیسے اپنے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو وہ پیسے بھی گئے اور کوئی اجر نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ علماء نے کہا یہ دوسرا باب جو ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے لیکن
ریاکاری کرنے والے بندے کو تو کچھ نہیں ملتا، نہ دنیا میں ملتا نہ آخرت میں ملتا۔ جو اس نیک عمل کے پیچھے چند ٹکوں کی نیت رکھتا ہے تو اس کو کبھی اللہ چاہتا ہے تو اس دنیا میں دے بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من الشرک، بیان ہے اس مسئلے کا کہ انسان ارادت الانسان بعملہ الدنیا، انسان کا اپنے نیک عمل میں دنیا طلبی کی نیت کرنا شرک ہے۔ انسان کا اپنے نیک عمل میں دنیا طلبی کی نیت کرنا شرک میں سے ہے۔ علماء نے کہا یہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن شرک اصغر ہے اور شرک خفی ہے، کیونکہ نیت کا حال ہم کو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا ہے، وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کے سلسلے میں بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اس کا کم سے کم جو خطرہ ہے کہ جس عمل میں یہ شرک اصغر پایا جائے وہ عمل اکارت اور برباد۔ پچھلے درس میں ہی بات گزری ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، کہ جس کسی بندے نے کوئی نیک عمل کیا اور اس نیک عمل میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی کو شریک کر لیا تو میں اس نیک عمل کرنے والے بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی ترک کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین گویا کہ ان کی طرف نگاہ توجہ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو کتنے خطرے کی بات ہے، کتنی حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے بطور وعید کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نگاہ عنایت، نگاہ لطف و کرم نہیں فرمائے گا، ان کو قیامت کے دن یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بے یار و مددگار۔ وہاں پر آخرت میں، دنیا میں تو کسی حد تک اپنی طاقت کے مطابق کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کر سکتا ہے اگر اللہ نے اس کی طاقت کے اندر یہ چیز رکھی ہے تو، لیکن آخرت میں کوئی کسی کو ایک حللے کے برابر، ایک رتی کے برابر بھی فائدہ بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے کسی کے لیے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے حسب عادت یہ باب کا ٹائٹل باندھا ہے اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کا ذکر کیا ہے کہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ بندے کا اپنے عمل کے اندر دنیا طلبی کی نیت کرنا شرک میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس کلام کا باب ہے۔ اب اس کلام کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، سنیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو بھی شخص، من کا مطلب ایک عمومی کلمہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، یعنی کچھ بھی کر رہا ہے، دنیا کی تگودو جو کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے دل میں کیا ہے، مجھے اس کے پیچھے بھی پیسہ ملے، اس کے پیچھے بھی اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے دولت ملے، مال ملے، پیسہ ملے۔ تو کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ان کے ان اعمال کا بدلہ ہم ان کو دنیا میں بھرپور عطا کر دیتے ہیں، بھرپور عطا کر دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس دنیا کے اندر ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ ملے گا انہیں
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. لیکن سن لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور خبردار ہو جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. دنیا کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سارا کا سارا برباد. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ ان کے سارے اعمال باطل، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی بچے گا نہیں. کتنی واضح آیت ہے. جو مسئلہ اللہ رب العالمین، جو پیغام اپنے بندوں کو اللہ دینا چاہتا ہے اس آیت کے اندر، کتنا واضح ہے، کلیئر میسج ہے. پھر بھی ہم ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. بڑا خطرناک معاملہ ہے اور ہم جیسے نوکری کرنے والے مولویوں کا مسئلہ یہاں پر اور خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے نیتوں کی اصلاح فرمائے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کی توفیق سے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں. یہ آیت ہے ہی. اس آیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. جو بندہ دنیا طلبی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ اس کو اللہ پورا کا پورا دے بھی دیتا ہے. لیکن علماء نے کہا کہ اس آیت کو مقید کیا گیا ہے یا مخصص کیا گیا ہے ایک دوسری آیت کے ذریعے. ایسا نہیں ہے کہ بندے جو چاہتے ہیں ان کو سب کچھ ان کا چاہا ہوا مل ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم بغیر دلیل کے یہ بات نہیں کر سکتے. مشاہدات تو بتاتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کی 3 منزلہ بلڈنگ ہو، ہے نا، سب چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کسی کے پاس ہے. جس کے پاس اللہ دیتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے، جس کو اللہ نہیں دیتا ہے. جھوپڑی ہے، 1 کمرے والا، 2 کمرے والا، 10 کمرے کا ولا والا بھی ہے. اللہ جس کو جتنا دیتا ہے. دوسری آیت کہاں ہے؟ سورہ اسراء میں جس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، 15ویں پارے میں 18 نمبر سے لے کر کے 20 نمبر کی آیتیں یہ بتاتی ہیں. میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر یہ فرمایا ہے. فرمایا ما کان یرید العاجلۃ. جو بھی بندہ عاجلہ چاہتا ہے. عاجلہ کا مطلب، عاجلہ کا سب جلدی کہتے ہیں نا عاجلہ. میں کوئی عامی کلمہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ ابھی تو سرعہ بولتے ہیں جلدی کے لیے، نہیں تو جو فصیح تھوڑا سا عربی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں عجل یا استعجل. سمجھ گئے جی؟ نہیں تو ابھی سارے لوگ سرعہ بولتے ہیں ابھی. تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ. جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، جلدی والا بدلہ چاہتا ہے. عمل تو کرتا ہے لیکن کیا چاہتا ہے؟ اس کا بدلہ اس کو جلدی سے مل جائے. کہاں؟ یعنی مرنے سے پہلے مل جائے، اسی زندگی کے اندر. تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اس بندے کے ساتھ؟ فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. فرمایا کہ ہم اب چاہتے تو سب ہیں لیکن ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کو دیتے ہیں. لمن نرید ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں. لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں. اب دنیا والے انسان تو سبھی ہیں، سب چاہتے ہمارے پاس 4 5 نرینہ اولاد ہو، بڑے ہو کے سب پہلوان بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، سب ہماری پیٹھ مضبوط کرنے والے ہوں.
پیسہ بھی کما کر لائیں اور لاٹھی چلانے کی ضرورت ہے تو لاٹھی بھی چلائیں، سب چاہتے ہیں نا. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. سب چاہتے بھائی ہماری 1000 والا چاہتا ہے ہماری 2000 تنخواہ ہو جائے، 2000 والا چاہتا ہے ہماری 4000 تنخواہ ہو جائے، 4 والا چاہتا ہے. کسی کو بہرحال سکون نہیں ہے، سکون کسی کو نہیں ہے. سب اپنے سے ڈبل کی خواہش میں لگے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اللہ دیتا جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. کچھ لوگ 1000 میں آتے، 1000 میں بیچارے یہاں سے لوٹ کے چلے جاتے، اور کچھ لوگ 1000 میں آتے اور 3-4 سال میں 5-6 ہزار میں پہنچ جاتے. تو یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے. لیکن مسئلہ یہاں دینی عمل کا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا کی محنت کی بات ہے نا، لیکن دینی عمل کی بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے، دنیا کا عمل کر رہا ہے، دین کا عمل کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو اسی دنیا کے اندر مل جائے، خوب مال مل جائے، خوب اولاد مل جائے، خوب میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں. لیکن اللہ رب العالمین عطا کرنے پر جب آتا ہے تو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا اتنا ہی دیتا ہے. کسی کے چاہ لینے سے نہ ملتا ہے اور زیادہ چاہنے سے نہ زیادہ ملتا ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو بندہ اپنے اعمال کے پیچھے آخرت میں اللہ سے اجر نہیں چاہتا ہے، دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، تو دنیا میں اتنا ہی ملتا جتنا اللہ چاہتا ہے، اپنے چاہنے سے نہیں ملتا. لیکن خسارے کا پوائنٹ یہاں پر کہاں ہے کہ جب بندہ دنیا چاہتا ہے تو آخرت میں اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ دنیا میں تو جو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، لیکن جب آخرت کا نمبر آتا ہے تو چونکہ اس نے دنیا میں آخرت کی خواہش ہی نہیں کی، تو اس لیے اللہ رب العالمین پھر اس کے خواہش کے مطابق آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتا ہے اور وہ پھر آخرت میں محروم رہتا ہے. خسارے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا پھر کیا ہوگا پھر آخرت میں؟ آخرت میں جب آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی، تو نیکیوں کے ذریعے تو ہی بندہ اللہ کی رحمت کے بعد جہنم سے نجات پاتا ہے اور جنت حاصل کرتا ہے. جب اس نے کچھ بھی نیک عمل کیا نہیں، خواہش ہی نہیں کی، مرنے کے بعد کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں، سرے سے سوچا تو جو کچھ بھی سوچا وہ اسی دنیا کے بارے میں سوچا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے بارے میں اسے بھول جاتا ہے. کیا ہوتا ہے پھر اس کا انجام؟ فرمایا ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دیا جس کے اندر وہ مذموم اور مدحور داخل ہوگا. ومن ارادہ، اب یہاں سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے چونکہ ٹیلی کرنا ہے نا، کون فائدے میں جا رہا ہے کون نقصان میں جا رہا ہے. اللہ رب العالمین تو ہمیشہ ایمان والوں کا ذکر کرتے، کفر والوں کا، شرک والوں کا ذکر کرتے، نفاق والوں کا ذکر کرتے. یہ الگ پارٹی ہے، ایمان والے کی پارٹی الگ ہے، اس کے بعد میں کفر والا ہے، شرک والا ہے، نفاق والا ہے، کفر شرک اکبر والا ہے، شرک اصغر والا ہے. یہ سب مختلف پارٹیاں، یہ اپوزٹ پارٹیاں ہیں. تو دوسرے کا ذکر کیا، فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جو عمل کرتا ہے چاہتا ہے اس کا اجر ہم کو آخرت میں مل جائے، دنیا کی طلب نہیں ہے اس کے دل میں. یہ یاد رہے یہاں پر کہ دنیا نہ چاہنے سے آپ بھوکے نہیں مریں گے، یاد رکھیں. اگر آپ دنیا طلبی کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو بھوک مار دے گا، نہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنا آپ کے مقدر میں روزی اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی، اور آپ کے مرنے سے پہلے وہ مل کر رہے گی. لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها. کوئی بھی بندہ
اس وقت تک مرے گا نہیں، اس دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کہ جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں لکھ رکھا تھا اتنا مکمل نہ کر لے۔ تو اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہاں دراصل اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی بات ہے اور اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کما حقہ کوشش کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے یعنی ایمان والا ہے۔ یاد رکھیں آخرت کی کامیابی کے لیے اولین شرط ہے ایمان، اول اور آخر شرط ایمان ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نفع بخش ہونی ہیں۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ ایک کافر آدمی سارے کے سارے نیک اعمال کرے، فقط اور فقط ایک چیز اس کے اندر نہ ہو، وہ ایمان نہ ہو، تو بھی اس کو اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنا بھی صدقہ کر دے، کھلانے والے تو چڑیوں کو بھی کھلاتے ہیں نا، وہ بات صحیح ہے، اجر ہے، فی کل ذات کبد رطب اجر، کہ ہر تر کلیجے والے کو کھلانے پلانے میں اجر ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہی مقصود ہے۔ آپ نے کسی چڑیا کو کھلا دیا، کسی جانور کو کچھ کھلا دیا، اب سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا پن حاصل کر لیا، بہت بڑی نیکی کر لی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں ایمان کے ساتھ آپ یہ نیک عمل کریں گے تو اس کی پذیرائی ہوگی اللہ کے ہاں، لیکن ایمان سے خالی جو نیک اعمال ہوں گے، رفاہی کام ہوں، چاہے سماجی خدمات کی چیزیں ہوں، کچھ بھی ہوں، بہت سارے لوگ اتنا زیادہ اہمیت دیتے رفاہی اور سماجی خدمات کو کہ گویا کہ ایمان سے بڑھ کر یہ چیزیں ہیں۔ یقیناً ہمارے اسلام کے اندر ہر چیز کو وہی یعنی حقیقی مقام دیا جاتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر جتنا ریئلٹی ہے یا اس کو یہ کہیں کہ حقیقت پسندی ہے، اتنا کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز کی اتنی ویلو جتنی اس کی ویلو ہے، وہی مقام اس کا جو اس کا مقام ہونا چاہیے۔ آپ جب آگے پیچھے کریں گے چیزوں کو تو ڈسبیلنس ہو جائیں گی وہ چیزیں، جس کو پیچھے رہنا چاہیے آپ آگے کر دیں گے، جس کو آگے رہنا چاہیے اس کو پیچھے کر دیں گے۔ بہت اخلاق کا معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے شریعت کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مجھ سے قریب جنت کے اندر تم میں سے وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا بندہ ہوگا۔ کتنی عظیم حدیث ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اتنی اہمیت دیتے کہ اس کو توحید کی دعوت پر بھی فوقیت دیتے، نہیں نہیں توحید کی بات مت کرو، جھگڑا ہو جائے گا، مشرک لوگ ناراض ہو جائیں گے، مشرک لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی تو مشرک لوگوں کو اگر خوش کر کے دین کی دعوت دینا ہے تو دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو کرسچینٹی بھی دعوت دیتی ہے، وہ بھی کہتے کہ اچھا کام کرو، یہ کرو وہ کرو، بہت ساری چیزیں۔ ہمارے اس دین اسلام یا کوئی بھی جو نبی دین لے کر آتے تھے، کرسچینٹی آج تو خراب ہو گئی نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب لے کر آئے تھے تو سورہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھیے آپ، کس چیز کی دعوت لے کر آئے تھے، لیکن آج انہوں نے بھی بدل لیا۔ اب ہم چاہتے ہیں انہی کی روش پر چلتے ہوئے کہ ہم بھی اپنی دعوت کا انداز بدل لیں، توحید کی دعوت کو پیچھے کر دیں، دوسرے چیزوں کی دعوت کو آگے کر دیں، تو یہ ڈسبیلنس ہو جائے گا، معاملہ نہیں چلتا اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش قابل شکر ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے ان کاوشوں پر ان کو نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا،
کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. کوئی کافر ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بھوک سے مار دیا ہو؟ نہیں. یہ تو دنیا ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے. اللہ کا دیا کھاؤ، اور اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی نعمت کی اللہ رب العالمین نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی ربوبیت کا حق ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو، توحید کو اختیار کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. نہیں تو اس دنیا کے اندر اللہ سب کو، کتنے کافر ہیں، کافر ملکوں کو دیکھیے کھا رہے دندنا رہے، کافروں کو دیکھیے کھا رہے دندنا رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، اور عجیب یہ ہے کہ اپنے میں سے بھی بعض لوگوں کا یہی خیال بن جاتا ہے، یا اس کو اس آئیڈیالوجی کو قبول کر لیتے ہیں. چاہے دانستہ یا نہ دانستہ، یا اس کو قبول کرنے کے بعد چاہے اس پر یعنی اگرچہ پورا عمل نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ کہ دیکھو فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے. اب اگر اللہ ناراض ہوتا ان سے تو ان کو دیتا. یہی اسی طرح کہتے، اگر اللہ ان سے ناخوش ہوتا تو ان کو کیا اتنا نوازتا. تو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی اللہ کی نوازشیں، دنیا میں اللہ کی نوازشیں اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے. یاد رکھیں، دنیا میں اللہ رب العالمین جو نعمتیں دے رہا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ جس کے پاس دنیا کی زیادہ نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ یعنی اچھا بندہ ہے، اور جس کے پاس اللہ کی نعمت کم ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھا بندہ نہیں ہے. یہ کنسیپٹ ہی بیسکلی بنیادی طور پر غلط ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. جو دنیا طلبی کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو آخرت میں اللہ کا اجر چاہتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. بس اللہ کے یہاں جانے کے بعد جس بندے کی نیت جیسی ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آخرت کی نوازش اللہ کی رضامندی کے مطابق ہوگی. یہ اصل معیار ہے. تو یہاں جو آج کا باب ہے یہ انہی آیتوں سے گویا کی ماخوذ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کے پیچھے دنیا طلبی چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے دنیا کی نعمت مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، اور اسی لیے وہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی جد و جہد میں لگا ہوا رہتا ہے. اس کی بین مثال لے لیں. اگر ہم عہد نبوی سے لینا چاہتے ہیں، جہاد تو سبھی کرتے تھے نا، جہاد سبھی کرتے تھے، اور جہاد میں جب اسلامی فوج کو فتح حاصل ہوتی تھی تو مال غنیمت ملتا تھا. وہ مال غنیمت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کے اندر بانٹ دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے. اب یہاں پر آج کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. آج تو باقاعدہ نوکری کے لیے وہ ہوتا ہے، فوج کی نوکری کا بھی. لیکن اس زمانے کی بات کریں جس زمانے میں آدمی اپنے دل کی تڑپ سے آگے بڑھ کر جہاد میں شرکت کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب وہاں پر ایک بندہ جہاد کرتا کہ میں جہاد کروں گا اور خوب
محنت سے لڑتا ہے، بہادری سے لڑتا ہے کہ ہماری فوج کو جب فتح حاصل ہوگی تو ہم کو مال غنیمت ملے گی، اس مال غنیمت میں سے میرا بھی حصہ لگے گا۔ یہ دنیا طلبی والا جہاد ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کے حق میں کچھ لکھا ہوگا تو واقعی فتح حاصل ہوگی، اور جتنا اس کے مقدر میں ہوگا اتنا مال غنیمت میں سے اس کو ملے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، زیرو۔ اور ایک بندہ ہے جو جہاد کرتا ہے اور سرے سے اس کے دل کے اندر جو نیت ہے، 0 پوائنٹ سے وہ نیت ہے کہ میں اللہ کے لیے جہاد کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے ہم کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ بھی لڑے گا، فتح حاصل ہوگی فوج کو، تو جتنا اس کے مقدر میں، اس کے حصے میں جتنا آئے گا مال غنیمت کا، اتنا اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اس بندے کو دنیا میں بھی ملے گا اور پھر آخرت میں بھی ملے گا، اس کا حصہ لگے گا۔ لیکن ایک بندہ محروم۔ اور اگر فوج کو فتح حاصل نہ ہوئی، برابر برابر رہے، یا کہ شکست ہی اگر مل گئی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے۔ یا یہ دونوں بندے شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں بندے ہی اس جہاد میں قتل کر دیے گئے۔ تو دیکھیے، ایک بندے کو قتل دونوں کا ہوا، انجام دونوں کا ایک ہے یہاں دنیا کے اعتبار سے، لیکن ایک کو جنت میں اعلیٰ مقام اور ایک کو کچھ نہیں، اس کی نیت کے مطابق بالکل بھی نہیں۔ اور ریاکاری کے باب میں وہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ ایک ہٹھا کٹھا انسان کو جو کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دے چکا، اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ میرے پاس کیا تھا جو میں نے تیری راہ میں قربان نہ کیا، جان تک قربان کر دیا۔ تو اللہ جواب دے گا کذبتا، والملائکہ، فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، قاتلتا لیقال انک شجاع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے جہاد اس لیے کیا، قتال اس لیے کیا کہ تمہیں کیا کہا جائے؟ بہادر کہا جائے، اور پھر انجام اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے نا، لیکن ایک کو جہنم اور ایک کو جنت۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ دل کے اندر نیت کا فرق ہے۔ اب کتنی اہمیت ہے نیت کی اصلاح کرنے کی، اور نیت کے اندر کھوٹ ہو تو عمل، نیک عمل سے شرک بچ جاتا ہے، اور شرک کیا گیا عمل اللہ کے یہاں باطل ہے، اکارت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد صحیح حدیث ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم يعطى سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلانتقش۔ حدیث بڑی مشہور ہے یہ۔ تعسہ کے معنی ہلاک، برباد، خسارے میں۔ کون بندہ؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، عبد الدرہم، درہم کا بندہ، عبد الخمیسہ، خمیسہ کا بندہ، عبد الخمیلہ، خمیلہ کا بندہ۔ دینار اور درہم تو معروف ہے، سبھی جانتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار بولتے ہیں اور چاندی کے سکے کو درہم بولتے ہیں۔ یہ آج کا نہیں، درہم اماراتی نہیں، وہ تو ابھی کاغذ کا بن رہا ہے نا۔ خمیسہ کہتے ہیں کپڑے کی ایک قسم ہے، کہتے ہیں کالا کپڑا ہوتا ہے، کالے گراؤنڈ پہ لال رنگ کا، پہلے چلتا تھا یعنی۔ اسی طرح خمیلہ بھی کپڑے کی ایک قسم ہے،
کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعیسا، یہ سارے بندے، دینار اور درہم کے بندے، خمیلہ اور خمیسہ کے بندے، یہ ہلاک اور برباد۔ ان کو بندہ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بندے تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی نیت میں غیر اللہ کو داخل کر لیتا ہے، اور اپنی نیت میں کہ ہم کو یہ کام میں کر رہا ہوں تاکہ دینار ملے، یہ کام کر رہا ہوں درہم ملے، یہ کام کر رہا ہوں ریال ملے، یہ کام کر رہا ہوں خمیسہ ملے، خمیلہ ملے، دنیا کی کوئی بھی چیز، تو اس بندے کو چونکہ بندے نے اپنے اللہ کو ترک کر کے اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اس لیے اب وہ گویا کہ حقیقت میں تو اللہ کا ہی بندہ ہے، وہ تو ہر حال میں اس کو رہنا ہی رہنا ہے، لیکن اپنی نیت کے اعتبار سے وہ اللہ کا بندہ نہیں رہ گیا، اپنے کو اس نے اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے درہم اور دینار کا بندہ بنا لیا ہے۔ تو ایسا بندہ کیا ہے؟ ہلاک ہے، برباد ہے۔ ان اعطی رضی، اگر اسے دیا گیا، عطا کیا گیا تو خوش ہو گیا، اور نہیں دیا گیا تو ناراض ہو گیا۔ یعنی اس کی رضامندی اور ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ کہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئے، اگر پیسہ دیا جائے تو خوش، پیسہ نہیں دیا جائے تو ناخوش، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں بغیر پیسے کے۔ کہتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہ ملے تب تک حرکت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے بڑی مشکل ہے۔ تعیس وانتکس، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ دہرایا کہ ہلاک ہو گیا، اور پھر وانتکس یعنی سیدھے راستے سے جب بندہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہلاکت اور بربادی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ فرمایا ایسا بندہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے اور اتنا کہتے ہیں اس کے اندر نشاط اور چستی نہیں رہتی کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ کانٹا نکالنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ پیسہ ملے تب کانٹا نکالے گا۔ ایک دوسری روایت فرمایا طوبى لعبد آخذ بعنا، ایک حدیث اس طرح ذکر کی مؤلف نے، ایک حدیث دوسری طرح سے ذکر کر رہے ہیں، سنیے۔ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع۔ اس حدیث کے اندر ایک عاجزی و انکساری والے بندے مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات ہی خوشخبری کے لفظ سے کیا ہے، اور طوبہ کا معنی جہاں خوشخبری ہے وہیں پر جنت کو بھی طوبہ کہا جاتا ہے، جنت کو بھی طوبہ کہا جاتا ہے۔ تو خوشخبری کا بھی معنی ہے، اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام بھی طوبہ ہے، کہ اس بندے کے لیے جنت ہے یا جنت کی خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، سر اس کا پراگندہ ہے، قدم اس کے غبار آلود ہیں۔ اب وہ اتنا مطیع و فرما بردار ہے اللہ کی راہ میں کہ اگر اس کو چوکیداری کرنے کے لیے لگا دیا جائے تو چوکیداری کرنے پہ بھی راضی ہے، اگر اس کو فوج کے پیچھے چلنے کو کہہ دیا جائے تو پیچھے بھی چلنے کو راضی ہے، اور وہ گمنام اتنا ہے، شہرت نہیں چاہتا ہے، شہرت نہیں چاہتا ہے،
اس کے اندر اخلاص کوٹ کر دل کے اندر بھر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر اجازت مانگے فوج کے قائد سے ملنے کی یا حاکم وقت سے ملنے کی تو اس کو اجازت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی اجازت؟ کوئی مقام والا نہیں ہے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں مقام والا نہیں ہے، چپ چاپ اللہ کی راہ میں خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دل میں کیا ہے؟ آخرت کی طلب ہے، اخلاص ہے، شہرت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اللہ کے ہاں اجر چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے۔ وہ اپنے دھن میں اسی طرح لگا ہوا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، سفارش بھی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو جاہ و منصب والے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ سڑک سے کوئی آدمی آئے آپ کے پاس سفارش کرنے، آپ مانیں گے اس کی سفارش؟ لیکن ایک آدمی ہے آپ کی نظر میں جس کی بڑی قیمت ہے، بڑا وقار ہے اس کا، وہ آئے تو آپ فوراً مان لیں گے۔ یہی کہ یہ بندہ اتنا غیر معروف ہے، اتنا گمنام ہے، اتنا عاجزی ہے اس کے اندر، اور اتنا زیادہ مخلص ہے اللہ کے لیے، اتنا زیادہ مطیع و فرما بردار ہے امراء کے لیے کہ اس کو کہیں بھی لگا دو چپ چاپ اپنا کام کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو تو دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کام کیے تو بھی اللہ کے ہاں سے اجر مل رہا ہے، وہاں کام کیے تو بھی اللہ کے ہاں سے اجر مل رہا ہے اس کی نیت کے مطابق۔ لوگوں کے درمیان شہرت پیدا کیے تو ریا کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، گمنام رہے تو ریا کے خطرے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہے ایک بندے، ایک اخلاص والے بندے کی خوبی۔ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی ہے اور یہ 2 حدیث ذکر کی ہے۔ آیت میں کیا بیان کیا گیا کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں، ہم نے دوسری آیت سے اس کا مفہوم واضح کیا، ورنہ کتاب میں ایک ہی آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو وہی ملتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے چاہنے سے اس کے یہ نہیں کہ جو چاہتا ہے سب مل جاتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ وہ تو جو اللہ چاہتا ہے ویسے بھی دینے والا ہے، ویسے بھی دینے والا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد میں ایک حدیث ذکر کیا کہ جو بندہ دنیا طلبی کرتا ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ عبد الدینار، عبد الدرہم، ناراضگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان کیا کہ ایک بندہ اپنے کو گویا کہ ایک دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے دنیا طلبی کی راہ میں ذلیل کیے جا رہا ہے، خوار کیے جا رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی عزت بھی مٹی میں ملا رہا ہے کہ پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ اور ایک بندہ ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر کی خواہش ہے، ہمیشہ تیار رہتا، رات کو بلاؤ جہاد کے لیے تیار، دن میں بلاؤ جہاد کے لیے تیار، ہمیشہ اپنے گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو جانے پہچانے کہ دیکھو فلاں آدمی تو ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، جدھر بھی اس کو لگا دیا ادھر لگ گیا۔ اس کو یہ نہیں کہ میں آگے رہوں گا، میں آگے رہوں گا، میں چوکیداری کیوں کروں، میں تو لڑائی کروں گا میدان میں، کچھ کوئی مطلب نہیں۔ جدھر اس کو فٹ کر دیا گیا ادھر ہی فٹ ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گمنامی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی اجر کی رضامندی کی خواہش میں بندہ لگا ہوا ہے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو یہ چند فائدے جو مؤلف نے حسب عادت یہاں ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہلا فائدہ سب سے پہلے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس کے اس عمل میں بطور خاص یہاں بات کی جا رہی ہے دینی عمل کی، دینی عمل کی، دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے، اپنے دل اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔
دوسرا فائدہ جو میں نے ریپیٹ کیا، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو یا شارح نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین جس کسی بندے کو دنیا کی عطائیں دیتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے دے رہا ہے، اور جس کو نہیں دے رہا ہے اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے اس کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ دونوں حالتوں میں ایک چیز یہاں نوٹ کرنے کی ہے، اور میں نے کبھی اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ دونوں باتیں اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے اگر اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو اللہ دنیا میں دے رہا ہے گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، سب کو ڈھیل دے رہا ہے، تو پھر اس میں ایسے بندے بھی آ جائیں گے کہ جو مال رہنے کے باوجود بھی نیک بندے ہیں، اللہ ان کو اپنی حکمت سے دے رہا ہے۔ تو دراصل دونوں چیزوں میں، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے، اللہ دے کے آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزمائش کیسے؟ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، فاسق و فاجر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کافر کو دیتا ہے، وہ اپنے کفر کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے، مومن کو دے کر یہاں آزماتا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے، یہ غریب تھا، فقیر تھا، تو بڑا ایمان والا تھا، ثابت کر لے گیا ایک حال میں، لیکن اب اس کو ہم نواز دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی حالت بدلتی ہے یا وہی رہتا ہے۔ اور وہ تینوں گائے اور اونٹ اور بکری والا قصہ بنو اسرائیل کا، وقت نہیں تو سناتا تھوڑا، دو فیل ہو گئے تھے، ایک صرف کامیاب ہوا تھا، خوب مصیبت میں تھے اور اللہ نے خوب نواز دیا، الٹا ہو گیا۔ تو جب اللہ نے نواز دیا تو دو فیل ہو گئے، ایک صرف کامیاب ہوا، بکری والا۔ تو اس طرح سے آزمائش ہے، اور جب اللہ لے لیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کافروں میں بھی تو فقیر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں فقیر ہیں۔ تو کسی کا فقیر ہونا، اس میں بھی دونوں حالتیں ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ کون صبر کر رہا ہے، کون جزا فضا کر رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون جزا فضا کر رہا ہے۔ ایک مومن بندہ ہے، اللہ رب العالمین جب اسے فقر اور محتاجگی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اپنی تقدیر سمجھ کر کہ اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں یہی فقر رکھا ہے، آمنا و صدقنا، ہم اپنے اسی حال پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے راضی ہیں۔ اور ایک بندہ ہے نہیں، جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو صبر کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، جو جزا فضا کر رہا ہے وہ ناکام ہے۔ ادھر جب اللہ کی نعمت ملی تو جو شکر ادا کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ناشکری کر رہا ہے وہ ناکام ہے۔ تو اللہ دونوں طرح سے دونوں کی آزمائش کرتا ہے، یہ چیز یہاں پر رہنا چاہیے۔ بس یہ صرف واضح ہونا چاہیے کہ مال کا ہونا یا مال کا نہ ہونا یہ اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل یا معیار نہیں ہے۔ تیسری بات کہ بندے کا عمل بغیر نیت کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نیت کے مطابق ہی اس کے عمل کی حیثیت ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک بندہ تہجد گزار ہے، اپنے کیمپ میں وہ رہتا ہے اور مشہور ہے کہ فلاں آدمی تو تہجد گزار ہے، لیکن اس کی نیت میں ہے کہ بھئی لوگ میری تعریف کریں کہ بہت میں متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، تو اس کا عمل، رات میں اس نے اپنی نیند بھی خراب کی ہے نا، پھر
پھر بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. اور یہ 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہے اور ایک بندہ ہے اٹھتا ہے صرف 4 رکعت 15 منٹ میں پڑھتا ہے, لیکن اس کی اس 4 رکعت میں اس کے دل کے اندر ہے میرا رب میں مجھ سے راضی ہو جائے. عمل ایک ہی ہے نا, لیکن نیت کے مطابق انجام الگ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا سبق ہمیں, یعنی پچھلے درس میں بھی بات یہی ہے اور اس درس میں بھی ہے. میں ایک اور مثال دے دوں دنیا طلبی کی جو بہت واضح ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں میرے خیال میں یہ پورا درس جب میں دیکھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, تو میں اپنے کو ہی مخاطب کر رہا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ علماء اور طالب علموں کی بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. بطور خاص آج کے اس دور میں یہ سارے کام ابھی پروفیشنل شکل اختیار کر گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا مسجد کا مؤذن بھی بے تنخواہ اللہ کے لیے, اور مؤذن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور اگلی صف میں کھڑے ہونے میں کتنا اجر ملتا, پھر ان کو موقع نہ ملے مگر قرآن اندازی کے ذریعے, تو وہ قرآن اندازی بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے مگر چھوڑیں گے نہیں موقع. تو کتنا معاملہ. لیکن آج نوکری بن گئی ہے, امامت نوکری بن گئی ہے, قرآن پڑھانا نوکری بن گئی ہے, تفسیر پڑھانا نوکری بن گئی ہے, حدیث پڑھانا نوکری بن گئی ہے. یہ دعویٰ سینٹر کی یہ دعوت کا کام جو کہ فی سبیل اللہ, خالص فی سبیل اللہ, بغیر پیسے کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا, آج نوکری بن گئی ہے. تو مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے, آسان نہیں ہے. لیکن ایک مثال میں ایسی دینا چاہتا ہوں کہ جس میں ہو سکتا ہے عام لوگ بھی کبھی دل میں آئے. آپ سب کو معلوم ہے نا مسئلہ کہ حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے نا. اب ایک بندہ حج بدل کرتا ہے, یقیناً اس نے اپنا حج کر لیا ہے, حج بدل کرتا ہے کہ بھائی چلو اسی بہانے ہم کو 5,000 ریال مل جائے گا, 10,000 ریال مل جائے گا, اور جاتا ہے حج بدل, دوسرے سے پیسہ لیا, اس کے نام سے جا کے حج کر کے آیا. لیکن اس بندے کی نیت میں کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے, صرف پیسہ کمانا, کسی کے ساتھ احسان کرنا, کسی کے کام آنا نہیں ہے. انشاءاللہ پیسہ دینے والے نے اگر اخلاص کے ساتھ پیسہ دیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول. لیکن اس بندے کا یہ عمل اللہ کے یہاں پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے. پیسہ تو یقیناً ملے گا لیکن اللہ کے یہاں اجر سے محروم رہے گا. اب اگر کوئی خالص نیت لے کر بھی جا رہا ہے تو پیسہ تو اس کو بھی مل رہا ہے. اگر حج کا خرچہ 10,000 ہے تو 10,000 اس کو بھی مل رہا ہے. ایک بندہ صرف اسی پیسے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے, صرف پیسہ مل رہا ہے, آخرت میں کچھ نہیں. لیکن ایک بندہ ہے جو جا رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں فلاں کی مدد کر دوں, اس نے حج نہیں کیا تو ضروری بات ہے اپنا پیسہ لگا کر تو نہیں جائے گا, وہ ملے گا, اس کو بھی ملے گا, لیکن اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر بھی ملے گا اور پیسہ بھی مل جائے گا. تو یہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جس کو ہم یعنی اس اصول پر فٹ کر سکتے ہیں. اور بھی جو فائدے ہیں. سب سے بڑی بات جو اس کی صفات جو ایک مومن آدمی کی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی, دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی قربانی کی ذکر کی گئی ہے. عام طور پر انسان جو ہے اس کے اندر ایک دبی دبائی چھپی سی خواہش ہوتی ہے, اللہ ایک ہی بندہ اپنے ایمان کی تلوار سے اس خواہش کو قتل کر دے. مجھے لوگ پہچانیں, مجھے لوگ جانیں, مجھے بھی مقام ملے,
مجھے بھی لوگ عزت دیں، میرے پاس بھی کچھ آئے. لوگ اگر بغیر مال کے نہیں پہچانتے ہیں، نہیں عزت دیتے ہیں، تو مال کمانا چاہیے، جس کسی ذریعے سے بھی مال کمانا چاہیے، کیونکہ مجھے عزت چاہیے. جب تک میرے پاس مال نہیں ہے، جب تک میرے پاس یہ دنیاوی، یہ خامخواہ کی عزت جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کماؤ، حلال سے کماؤ، حرام سے کماؤ. کماؤ، جب تمہارے پاس بھی مال آ جائے گا تو لوگ تمہاری بھی عزت کرنے لگ جائیں گے. ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو پھر آپ کو اسی ایمان اور سچے ایمان اور اخلاص کی تلوار سے اس خواہش کا قتل کرنا ہے، تب جا کر آپ اپنے اس ایمانی سفر میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکیں. پروردگار ہماری نیتوں میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اخلاص عطا فرمائے. رب العالمین ہم اپنے دلوں کو تیری رضا کے لیے خالص کر سکیں، اپنی نیت کو. مقلب القلوب، تو ہمارے دلوں کو دین پر، ایمان پر ثابت قدم فرما. ہمارے اندر سے ریا اور دنیا طلبی کی خواہش کو تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ختم کر ہمارے اندر اخلاص کی دولت آ جائے. اخلاص ہماری نیت کے اندر پورا کا پورا اس کا رنگ ہو. بغیر اخلاص کے عمل کی روح ختم ہو جاتی ہے. اس لیے عمل کے اندر اگر روح پیدا کرنا ہے تو ہمیں اخلاص اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئندہ درس سے ہمارے عبدالرحیم بھائی ہیں یہاں پر، عبدالواحد تو نہیں ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز کافی پہلے ہوتی ہے، آپ لوگ تھوڑا جلدی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب
اشرح لي صدري ويسر